یہ کام انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اے لوگوں، جب یہ کام شیطان کا ہے، یعنی جو ہے شراب کا پینا ہے، جوئے کا کھیلنا ہے، بت پرستی کے کام کو انجام دینا ہے، تیر و شگون پھال کا کھلوانا ہے، تو اللہ نے کہا یہ شیطان کا کام ہے، فرض کریں وہ۔ اے لوگوں، ان تمام جو ہے چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچو، اور جب جو ہے اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے جو ہے بچ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بزرگوں، یہ جو ہے شراب کا پینا آج ہمارے معاشرے میں جو ہے بالکل جو ہے اتنا جو ہے برا مرض ہو چکا ہے، بلکہ اگر اس کو کینسر بھی کہا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آج سینے پر یہ آیت نہیں اترے تھے، میرے بھائی، لوگ جو ہے شراب جو ہے دھڑلے سے پیتے تھے، اور شراب کا وہ نشہ جو ہے بدن کے اندر جو ہے پیوستر کر گیا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، شراب کی شیشی ہوتی تھی، شراب کا بوتل ہوتا تھا، شراب کا گلاس ہوتا تھا، شراب کا مٹکا ہوتا تھا، لوگ مسجد کی جو ہے دیواروں پر اس کی طاق پر رکھ دیتے تھے اور نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، فوراً جو ہے شراب کے جو ہے نشے میں اپنے آپ کو مبہوت ہو جاتے تھے۔ جب جو ہے قرآن حکیم کی یہ آیت جو ہے نہیں اتری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآن حکیم کی جب یہ آیت جو ہے میرے بھائی اتری ہے، یہ شراب کا پینا، یہ جوئے کا کھیلنا، یہ بت پرستی کے کام کو انجام دینا، تیر و شگون پھال کا کھلوانا، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے ناپاک ہے، تو پھر جو ہے شہر عرب کے اندر جو ہے منادی نے جو ہے یہ آواز لگا دی، اے لوگوں، ابھی جو ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو ہے شراب کے حرمت کے سلسلے میں اللہ نے قرآن حکیم کی آیت کو جو ہے نازل جو ہے فرما دیا۔ وہ لوگ جو شراب کی شیشی کو، شراب کے مٹکے کو، شراب کے بوتل کو جو ہے منہ میں لگائے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے شراب کے بوتلوں کو پھینکا ہے، شراب کے گلاسوں کو جو ہے میرے بھائی توڑا ہے، اور شراب کو پینا جو ہے جب اس دن سے حرام ہو گیا، ان تمام چیزوں سے جو ہے لوگوں نے اپنے آپ کو پرہیز کر لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے الخمر جمع الاسم، شراب جو ہے تمام برائیوں کی جڑ، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے انسان کو جو ہے شراب جیسی بری لت سے جو ہے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ مختصر بات، اور دوسری بات ہے والانصاب، دوسری بات ہے والمیسر، یعنی جوئے کا کھیلنا، یہ جوئے کا کھیلنا بھی جو ہے میرے بھائی جو ہے ہماری شریعت کے اندر، ہمارا جو ہے اسلامی لا جو ہے اجازت جو ہے نہیں دیتا ہے ہم جو ہے جوئے کا استعمال کریں۔ آج ہم بھی جوا کھیلتے ہیں، آج ہماری اولاد بھی جوا کھیلتے ہیں، آج ہمارا ماحول جو ہے میرے بھائی جو ہے جوا سے گندا ہو رہا ہے، باپ کے سامنے جو ہے بیٹا جو ہے اس کام کو انجام دے رہا ہے، لیکن باپ کی یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے یعنی جوئے جیسے گناہ کبیرہ سے اور جوئے جیسے گناہوں کے لت سے جو ہے روکا جائے۔ اس لیے میرے بھائی جس طرح جو ہے اگر ہم شراب کے پینے کے اس سے گناہ کبیرہ کو انجام دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے جوا کا کھیلنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ جوئے کی لت جو ہے انسان کو اتنی لگی رہتی ہے، ایک جگہ جوا کھیلتے کھیلتے جو ہے سب کچھ کو ہار گیا، اور سننے میں یہاں تک آیا جب کچھ نہیں بچا، آخر کے اندر جو ہے جوئے میں اپنی بیوی جوئے کے اندر اپنی بیوی کو ہار گیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس لیے میرے بھائی ان لتوں سے بھی جو ہے ہم کو جو ہے پرہیز کرنا ہوگا، اپنے معاشرے کو جو ہے اس کی جو ہے تاکید کرنی ہوگی، اور معاشرے کے لوگوں کو بھی جو ہے اس پر دھیان رکھنا ہوگا۔ دو بات ہوگی، اور تیسری بات مجھے کہنی ہے والانصاب، یعنی بت پرستی کے کام کو انجام دینا۔ ہم لوگ جو ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہے میرے بھائی جو ہے ماننے والے ہیں۔ اگر میرا قیمتی سر جھکے گا
اللہ کے سامنے جھکے گا، میری قیمتی پیشانی جھکے گی، اللہ کے سامنے جھکے گی۔ اگر اللہ کے علاوہ جو ہے کسی بت کے سامنے جو ہے ہم اور آپ جھکاتے ہیں، کسی جو ہے دیوی دیوتا کا جو ہے میرے بھائی سہارا لیتے ہیں، قرآن حکیم میں اللہ نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے بھائی جو ہے اسے جو ہے معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے بت پرستی جیسے کاموں سے بھی جو ہے ہم اور آپ کو پرہیز جو ہے میرے بھائی کرنا ہے۔ ہم لوگ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں اور ہر رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی نماز کے ہر رکعت میں جو ہے ہم اللہ سے یہ وعدہ کر کے آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی حسر کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خود ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں۔ نماز میں اللہ سے ہر رکعت میں وعدہ کر کے آتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں، لیکن میرا قدم جو ہے مسجد سے باہر ہوتا ہے، ہم جو ہے شرک کے کام کو انجام دیتے ہیں، بت پرستی کے کام کو انجام دیتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ میرے بھائی سے ٹوٹ رہا ہے یا نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، لوگوں وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کا بھی اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ اور اس جو ہے آیت کا آخری جز ہے کہ تیر و شگون پھال کا کھلوانا، یہ بھی جو ہے ناپاک چیز ہے اور یہ بھی جو ہے شیطانوں کا کام ہے۔ تیر و شگون کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان جو ہے اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے، کوئی جو ہے مولوی صاحب آ جائیں، کوئی ہمارے جو ہے پنڈت جی آ جائیں تو ہم جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے بڑھا دیتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ کی لکیر کو دیکھ کر بتائیے کہ میرے مقدر میں کیا لکھا ہے، میرے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر جو ہے کوئی جو ہے یعنی مولوی صاحب یا کوئی دوسرا آدمی جو ہے اگر آپ کو جو بہتر بتا دیا تو آپ کا مزاج تو آسمان کے 7ویں منزل پہ چلا جاتا ہے، اگر کوئی خرابی آپ کی بتا دی گئی آپ کا مزاج جو ہے گر جاتا ہے۔ کیا جو ہے کوئی مولوی صاحب یا کوئی پنڈت جو ہے مقدر کے فیصلے کو میرے بھائی بتانے والا ہے کہ ہم ان کی بات پر جو ہے یقین کر کے اعتماد کر کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ تمام کی تمام چیزوں جو ہے یہ جو ہے گناہوں والی چیز ہے، گناہوں والا کام ہے۔ اس لیے لوگوں جب جو ہے جلسہ اصلاح معاشرہ میں جو ہے آئے ہیں، دل کو کھول کر کان کو کھول کر آپ سنیں اور یہاں سے شریعت کا سنت کا جو ہے جو پیغام آپ کو دیا جائے آپ اسے دل کے کان سے سنیے اور اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ بھی خرابیاں ہمارے اندر ہے، شراب کا پینا بھی ہے، جوئے کا کھیلنا بھی ہے، بت پرستی کے کام کو انجام دینا بھی ہے، تیر و شگون پھال کا کھلوانا بھی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی جو ہے کوشش کیجیے۔ بس اخیر میں میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور عالم کے تمام انسانوں کو ان تمام کہی باتوں پر جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بغوا کے لوگوں نے جس مقصد کے خاطر جو ہے ابھی کے پروگرام کو بلایا ہے اور موقر جو ہے چیدہ چیدہ علماء کرام کو بلایا ہے، جب تک جو ہے دعا نہیں ہوگی آپ جو ہے دم کے ساتھ ہم کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کیجئے اور جلسے کو کامیاب بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کئی باتوں پر ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔